تو اللہ تعالیٰ ہمارے آسمان سے پانی نازل کیا لیطہرکم بہ، تاکہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کر دے، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور یوں تمہارے قدموں کو جما دے۔ اچھا، اس بارش نازل ہونے کے روحانی فوائد بھی ہوئے اور ظاہری فوائد بھی۔ ظاہری فائدہ کیا ہے؟ آپ کے پاس پانی آ گیا، زندگی کی علامت ہے۔ روحانی فائدہ اللہ نے کہا کہ شیطان کا رجز دور کر دیا، نجاست۔ ظاہر ہے یہ شیطان وسوسہ ڈال سکتا تھا نا کہ بھئی ابھی موت سامنے نظر آ رہی ہے، پانی نہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنے ادبی انداز میں، کہ ویسے دنیا میں پانی گندگی دور کرنے کا ذریعہ بنتا ہے نا، آپ نے کپڑے پاک کرنے ہو، جسم پاک کرنا ہو، یہ وہ آسمان کا پانی نازل ہوا تھا جس نے نہ صرف ظاہری گندگی دور کی بلکہ دل میں بھی جو شیطان کو گندگی ڈال سکتا تھا نا وہ بھی دور کر دی، کہ نہیں پانی آ گیا تو اب موت نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز موجود ہیں۔ ظاہری صفائی بھی کی اور باطن کی صفائی بھی کر دی۔ یہ ایسا پانی تھا، یہ اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ بارش ہوئی۔ یہ بارش کوئی حادثاتی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پلان کا حصہ تھا کہ یہاں پہ پہنچیں گے، بارش کے ذریعے میں ان کے دلوں کو مضبوط کروں گا، نیند بھی طاری کی، بارش بھی بھیج۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، اور یاد کرو وہ وقت جب تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ثابت قدم رکھنا اس جنگ کے اندر۔ تو ظاہر ہے وہ تسلی، بعض اصحاب نے تو فرشتوں کو دیکھا بھی، بعض نے آواز سنی، اور صحیح بخاری میں یہاں تک موجود ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کے ساتھیوں میں سب سے بلند درجے کے اصحاب کون سے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ شریک ہوئے تھے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی نسبت سے نہ صرف صحابہ کرام علیہم رضوان کا مرتبہ ہے اللہ کے حضور، بلکہ وہ فرشتے جو حضور کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، اللہ کے نزدیک تمام فرشتوں میں وہ فرشتے افضل ہیں۔ اصحاب بدر چاہے انسانوں میں ہو یا فرشتوں میں ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تسلی دے رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، مومنین کو ثابت قدم رکھنا۔ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ان قریب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا۔ فاضربوا فوق الاعناق، تو تم مارو ان کی گردنوں کے اوپر۔ واضربوا منہم کل بنان، اور ان کے ہر جوڑ کے اوپر چوٹ لگاؤ۔ اب ویسے آپ یہ جملے صرف بیچ میں سے اٹھا لیں تو اور یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ غفور الرحیم ہے اللہ تعالیٰ، کہ وہ کہہ رہے ہیں انہاں دی گردناں لاؤ، انہاں دے جوڑ پنو، ٹھیک ہے، کلپ تو کاٹا جا سکتا ہے نا اس میں سے۔ تو کیا یہ پورے کے پورے قرآن میں سے یہ کلپ کاٹنا ہے اور اس کلپ کی بنیاد پہ اللہ کی پرسنالٹی کو سمجھنا انصاف کا تقاضا ہوگا؟ اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے۔ 15 سال کی دعوت ہے، اتنی ڈھیل، اتنا سمجھانا، اس کے باوجود یہ بغاوت کہ وقت کے پیغمبر کو نہ صرف انہوں نے انکار کیا بلکہ ان کو اور ان کے جانثار ساتھیوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا، اور ان کا ساز و سامان بھی قبضے میں کر لیا۔ بالکل نہتے بیچارے مدینہ شریف پہنچے، مواخات تو نبی علیہ السلام نے کروائی، لیکن وہ بھی کس لیول کی ہوگی؟ وہ بھی تو غریب لوگ ہی تھے جن کے ساتھ بھائی بھائی بنایا، سبسسٹنس لیول پہ ہی لائف گزار رہے تھے نا۔ تو ایک تکلیف تو تھی۔ اس پورے سینیریو میں 15 سال کے بعد اگر کوئی جج یہ فیصلہ سنائے کہ اب ان کی گردنیں اتارنے کا وقت آ گیا ہے، تو یہ کوئی ظلم پہ مبنی ڈیسیژن نہیں ہوگا، اس کے پیچھے پورا پس منظر ہے۔ اس لیے پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے، معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ پورے کا پورے سینیریو کے بعد یہ ورڈکٹ آئی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے۔ 15 سالہ ٹریک ریکارڈ ہے۔ اب یہ اللہ کے عذاب کا وقت آ، اور اللہ کا عذاب جب آئے تو وہ ٹلتا نہیں ہے، جب موت کا وقت آ جائے تو ٹلتا نہیں۔ اس وقت کوئی بھیک نہیں مانگ سکتا،
اس لیے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ یار یہ ہو جائے گا، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ، اس کے باوجود ایسی روش اختیار کی جائے جو بغاوت کے اوپر مبنی ہو، تو پھر انسان اللہ کو گلہ نہیں کر سکتا۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی مخالفت کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالی سخت ہے عذاب دینے میں۔ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اب اللہ تعالیٰ کافروں کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہے کہ اے حق کے دشمنوں، یہ سزا ہے، پس چکھو اسے۔ کافروں کے لیے ابھی تو آتش جہنم کا عذاب باقی ہے، وہ تو آنے والا ہے، دنیا میں یہ عذاب ہے۔ اب یہ وہ دلیل بھی آ گئی کہ یہ دنیا کا عذاب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استحصال جو انبیاء کے انکار کرنے والوں پر آیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے کافروں کی گردنیں کٹوا کر، ان کو زخمی کروا کر، 70 کے قریب قیدی بنوا کر اسے کہا ہے ذالکم، یہ ہے وہ، فذوقوا، اسے چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور ابھی کافرین کے لیے آخرت کا عذاب باقی ہے۔ تو جو میں نے وہ ایک عذاب استحصال کے حوالے سے سورہ توبہ کی آیت 14 کا حوالہ دیا، اس کو سپورٹیو یہ آیت بھی آ گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا، دیکھنا جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے، زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کافروں کے آمنے سامنے تم آؤ تو دیکھنا پیٹھ نہ دکھانا۔ اب ان آیات سے پتہ چل رہا ہے یہ آیات غزوہ بدر سے پہلے نازل ہوئی ہیں، ان کو تیاری کروائی جا رہی ہے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی تم میں اس دن اس جنگ میں غزوہ بدر میں پیٹھ دکھا گیا، سوائے دو استثناء کے، الا، سوائے اس کے، متحرفا لقتال، کہ وہ پینترا بدلنے کے لیے، یعنی کوئی ایک سمجھ لے ٹیکٹیکل موو کے طور پر، وقتی طور پر پسپائی اختیار کی، بھاگنے کی نیت سے نہیں بلکہ ایک نئے حملے کی تیاری کے لیے، وہ ایک علیحدہ بات۔ او متحیزا الی فئۃ، یا پھر وہ اپنی جماعت کے ساتھ مل رہا ہو، اس کے لیے اسے پیچھے ہٹنا پڑے کہ کوئی نئی اسٹریٹجی آئی ہے، یہ دو ہو سکتی ہیں۔ اس کے سوا جس نے بھی پیٹھ دکھائی، فقد باء بغضب من اللہ، تو پس وہ شخص اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا، ومأواہ جہنم، اور ایسے شخص کا پھر ٹھکانہ ہوگا جہنم، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ صحابہ کرام سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یا تو تم ایک ٹیکٹیکل موو کے طور پر، یا ایک اس اعتبار سے پیچھے ہٹنا جنگ میں کہ اپنی جماعت کے ساتھ آ کر ملے، یہ دو ایک ایکسیپشنز ہیں۔ ان کے سوا جو کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے گا، واپسی کا راستہ اختیار کرے گا، تو وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ ہے جہنم، والعیاذ باللہ تعالی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ثابت قدم رکھا، یہاں تک نوبت نہیں آئی۔ فلم تقتلوہم، اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو غزوہ بدر کے اندر اسپیسیفکلی اللہ کی غیبی مدد آئی ہے، اس کے والے سے مسلمانوں سے کہا، اور ظاہر ہے کہ وہ مال غنیمت سے سٹارٹ ہوئی تھی بات انفال کی۔ اب جب مدد ہی اللہ نے دلوائی ہے تو کافروں کا چھوڑا ہوا مال، اس کے اوپر کوئی انڈیویجول کیسے کلیم کر سکتا ہے؟ اسی لیے شروع میں آیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اب یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے، فلم تقتلوہم، تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ اور بھئی کئی صحابہ کے ہاتھ میں تو چھڑیاں تھیں، اب تلوار کے آگے چھڑی کیسے کام کرتی ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ان پر وار کوئی کافر کرتا، فرشتے ان کی گردن اتار دیتے تھے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں، ان کو پکڑ کے آپ آج کل کسی کو کوئی کہانی نہ کروائیں پلیز، یہ کام نہ کریں۔ وہ ڈاکٹر اقبال کے شعروں تک ہی رہنے دیں آپ۔ ہاں، پریکٹیکل لائف میں ایسے نہیں ہوتا۔ یہ ایک اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے غالب کرنا تھا۔ میرے بھائی، اگر یہی کچھ ہونا ہوتا تو جنگ قادسیہ میں
مسلمان جو ہیں وہ پرشین امپائر کے ہاتھیوں کے نیچے آ کے نہ کچلے جاتے ہیں. وہاں پہ بھی کوئی فرشتہ آتا اور ہاتھیوں کی ٹانگیں کاٹ دیتا. تو 8,500 مسلمان شہید ہوئے ہیں. 4 دن تک وہ جنگ جاری رہی قادسیہ کی. یرموک میں بھی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں, تب جا کے اللہ نے فتح دی ہے. تو یہ جو اسپیسیفکلی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں جو باتیں ہیں نا, یہ آج بھی ہو. ابراہیم سا جو ایما پیدا آگ کر سکتی ہے, انداز گلستان پیدا خدا دا نہ جائے. یہ تسی نہیں ڈیسائیڈ کرنا. ویسے انہوں نے بات ٹھیک کی ہے, چونکہ ابراہیم جیسا ایمان ہو ہی نہیں سکتا, کبھی بھی پیدا نہیں کرے گی انداز گلستان. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے میرا ابراہیم والا ایمان ہے, اس شعر کو تو میں ایسے ہی سمجھنا. اگر اس شعر کو صحیح سمجھنا ہے تو اس اعتبار سے سمجھے کہ نہ کوئی ابراہیم جیسا ہوگا اور نہ آگ ٹھنڈی ہوئے گی, سڑو گئی. ہاں یہی مطلب ہے نا, اور کیا ہے. یہ جو معجزات انبیاء کے بارے میں رپورٹ ہوئے ہیں, یہ کوئی ایک ایکسٹراڈنری واقعات ہیں, ان کا انکار ہم نہیں کرتے, لیکن کہیں آپ کو یہ ترغیب نہیں دلائی گئی کہ اس کی بنیاد پہ یہ کریں. یہ پتہ ترغیب, اس کو ترغیب دلاتے ہیں, وہ ہے جرم. یہ اسی طریقے سے ہے کہ کوئی بخاری مسلم کی وہ حدیث کہ ایک فاحشہ عورت تھی, اس نے ایک کتے کو اپنے چمڑے کے موزے میں کنویں سے پانی نکال کر پلا دیا. اب مجھے بتائیں, اس واقعے سے اگر کوئی یہ ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ انسان کو فحاشی کے کام کرنے چاہیے اور اینڈ پہ کتے کو پانی پلا دینا چاہیے تو بخشش ہو جائے گی, اس طرح کا بےہودہ معنی کوئی لے گا اس سے؟ مجھے بتائیں. تو ادھر یہ آپ کیوں اس طرح کے معنی لیتے ہیں کہ کوئی پیغمبر کے ساتھ کوئی ایکسٹراڈنری واقعہ ہوا؟ کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کوئی ایسا کرے گا ہم اس کے ساتھ یہی سلوک کریں گے. یعنی قرآن میں تو یہ کہیں نہیں آیا کہ اگر ابراہیم جیسے تم ہو جاؤ تو ہم تمہارے اوپر بھی نار کو گلزار کر دیں گے. اللہ کا دعویٰ ہی نہیں ہے یار. اللہ تو اپنے بندوں سے قربانیاں لیتا ہے, جب چاہے ظاہر فرما دے, یہ اس کا فیصلہ ہے, آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے. تم نے تو انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے قتل کیا تھا. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اور اے نبی, جو آپ نے وہ کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی کافروں کی جانب, وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ اللہ نے پھینکی تھی, جب کہ آپ نے پھینکی تھی. یعنی رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے ریپریزنٹیٹو ہیں. ویسے کوئی شخص یوں مٹھی بھرے اور یوں پھینکے 10-15 فٹ سے زیادہ تو کوئی دور تھرو پھینک ہی نہیں سکتا. چاہے جائے کہ سامنے کافروں کا لشکر اتنی دور ان کی آنکھوں میں جا کے پڑے اور ان پہ مسلمانوں کا رعب طاری ہو جائے. تو غزوہ بدر کے موقع پر یہ واقعہ ہوا. اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ حنین کے موقع پر بھی ہوا ہے, وہ صحیح مسلم میں رپورٹ ہوا ہے, جہاں پر 12,000 کا لشکر, صرف تکبرانہ جملے نکل گئے چند اصحاب کے منہ سے کہ ہم بدر میں تو 313 تھے, غالب آئے تھے, آج ہم قبیلہ حوازن سے زیادہ ہیں. 12,000 کا لشکر, اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی, صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے. صحیح بخاری میں آتا ہے 12,000 کا لشکر, اتنی بھگدڑ بچی. وہ کافی تیر ان کے نشانوں پہ لگتے تھے قبیلہ حوازن کے, اور یہ مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی غزوہ حنین, جو فتح مکہ کے بھی 3-4 مہینے بعد ہوئی. وہاں پہ نبی علیہ السلام, پھر مسلم شریف میں آتا ہے, بخاری میں بھی ہے, مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے, آپ رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور پھر آپ نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف بھیجی, اور اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ ان کے چہرے جھلس گئے اور پیٹ پھیر کے یہ بھاگ گئے. اور وہ ایسے ہی ہوا, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ ظاہر کیا. تو یہ 2 مواقع پہ ہوا ہے, بدر میں بھی اور حنین میں. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا, تاکہ احسان فرمائے مومنین پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے بہترین احسان. یعنی یہ جو ہم نے غیبی مدد کی, یہ مسلمانوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے جو انہوں نے مکے میں تکلیف کاٹی, کہ آج اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ آ گئی.
ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، علم والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ تو ہوا اور بے شک اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرنے والا ہے، کمزور کر دینے والا ہے کافروں کے مکر اور فریب کو۔ ان تستفتحوا، اگر تم فیصلے کے طلبگار تھے نا اے کافروں، فقد جاءکم الفتح، تو دیکھو اب فتح کا فیصلہ آ گیا۔ وہ اصل میں نا ابو جہل نے کہہ دیا تھا کل یوم الفرقان ہے، حق اور باطل میں فیصلے کا دن ہے، کل فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فیصلہ مانگ رہے تھے، لو پھر فیصلہ ہو گیا۔ وہ بھی اپنے آپ کو اللہ والے ہی سمجھ رہے تھے، وہ آگے ان کی دعا بھی آ جائے گی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر پھر شرارت کرو گے ہم بھی پھر اسی طریقے سے بدلہ لیں گے۔ اور وہ باز نہیں آئے تو احد میں اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے ساتھ یہ کیا۔ وہ تو مسلمانوں کی لغزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدلی، ادروائز فتح تو وہاں بھی ہو گئی تھی، وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جو سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنا ہے تو پھر کیا حال ہوگا کہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی تمہاری جماعت، خواہ کتنی ہی زیادہ کثرت میں ہو۔ جب اللہ فیصلہ کر لے گا، ویسے تو اللہ نے کر کے دکھا دیا کہ ادھر 1000 کی جماعت تھی، سامنے 313 تھے، آندہ بھی جو مرضی کر لو، اس سے بڑی فوج لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و خوار کرے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور روگردانی نہ کرو جبکہ تم بات سن بھی رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا، اور دیکھنا تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، جبکہ وہ سن نہیں رہے تھے۔ ان سے مراد سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، وہ بھی اپنے پیغمبروں کی باتیں سنتی تھی لیکن سنی انسنی کر دیتی تھی۔ اور وہ منافقین بھی مراد ہے جو نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور کہتے تو تھے کہ ہم اس دعوت حق کو سن رہے ہیں، لیکن وہ سننے کا سا سننا نہیں سنتے تھے، وہ صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کہ کل کو اگر مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ہم تو اوپر سے اعلانیہ مسلمان ہیں، ہم ان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو یہودیوں سے بھی انہوں نے دوستیاں اپنی باقی رکھی ہوئی تھی۔ ان کو یہی کہتے تھے نا، وہ جو سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں آیا کہ جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم مذاق کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا پھر اللہ ان کے ساتھ مذاق کرے گا جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو اہل ایمان تم نے وہ والا کام نہیں کرنا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بڑی سخت آیت ہے۔ بے شک سب سے بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے ایسے انسانوں کو کہا یہ جانور ہیں، جانوروں میں چوپایوں میں سب سے بدترین وہ ہیں۔ کون؟ وہ انسان۔ وہ بابا جی والی بات نہیں کہ سورہ نے سور نے وابی، نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جانوروں میں سب سے بدترین وہ ہیں چوپایوں میں کہ جو بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ یعنی ایسے انسان جن کے سامنے وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ کے پیغمبر موجود ہیں اور وہ راہ حق سے روگردانی کرتے ہیں، یہ جانوروں میں بھی بدتر ہے، یعنی جانوروں سے بھی گئے گزرے، جو سورۃ الانعام میں بھی گزر چکا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کی مانند ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی خیر کا مادہ موجود ہوتا، لَأَسْمَعَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں سنوا دیتا۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر یہ بات سن بھی لیتے تب بھی وہ پیٹ پھیر ہی دیتے، روگردانی ہی کی روش اختیار کرتے۔
یہ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، کہ جب کوئی شخص گمراہی کے اس لیول پہ پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ بار بار گمراہی کے سبب ان کے اوپر مہر ثبت کر دے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے نا کوئی ان میں خیر کی رتی ہوتی تو ہم انہیں زبردستی سنوا دیتے، اور ہمارے زبردستی سنوانے سے بھی کچھ نہیں ہونا، پھر بھی انہوں نے روگردانی کرنی تھی۔ اچھا پہلا سٹیپ تو سننا ہی ہے نا، وہ بات سنے گا تو اس پہ عمل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ اگر ہم زبردستی کر کے نا انہیں اس قابل کرتے نا کہ سیریس ہو کے سن لیتے کہ یار یہ جو بات کر رہے ہیں کیسی ہے، تب بھی ان کے اندر ایسا خناس ہے، سمجھ آنے کے بعد بھی یہ روگردانی کر لیتے۔ دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، اگر آپ کا دل بے ایمانی پہ اترا ہے تو آپ بڑے لیم ایکسکیوزز کر لیں۔ آپ دیکھیں نا کیا ایکسکیوز، یعنی ایک طرف رسول اللہ سے کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ہم فرشتے نازل کریں پھر تو ان کا کام ہی تمام کر دیں گے۔ سورۃ الانعام میں عذاب آ جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا۔ اور آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر فرشتوں میں پیغمبر آتا تو انہوں نے کہنا تھا ہم تو انسان ہیں، کوئی انسانوں میں سے بندہ نکالے۔ ہاں، ہر چیز کے توڑ میں کوئی نہ کوئی جواب تو موجود ہوتا ہے، اور یہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان کی بات مان بھی لیں تب بھی یہ پھر اسی مغالطے میں پڑ جائیں گے جس میں ہے۔ وہ کہتے تھے آسمان سے لکھی ہوئی کوئی کتاب نازل ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سورۃ الحجر میں اگر ہم آسمان سے کوئی کتاب نازل کریں، یہ اپنے ہاتھوں سے انہیں چھو بھی لیں، تب بھی یہ کہیں گے ہماری نظروں پہ جادو ہو گیا، یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے، اس سانو لگ رہا ہے کتاب ہے نہیں ہے۔ تو یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن۔ اب قرآن حکیم کی سخت ترین آیات آ رہی ہیں، یہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ اکثر اس کو پاکستانیوں کے اوپر فٹ کرتے تھے، ان کے کئی ایک لیکچرز ہیں ان آیات کے حوالے سے، اور وہ واقعی آپ دیکھیں بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے۔ یہ طویل خاص کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے نبی الاسلام کے جانثار ساتھیوں کو خطاب کیا کہ تم نے اب پیغمبر کا ساتھ دینا ہے پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہیں کرنی، کیونکہ اب مشکل وقت تم پر اس حوالے سے آ رہا ہے۔ مکے میں مشکل وقت صرف تھا غریب مسلمانوں، یہ جتنی آپ تکلیفیں سنتے ہیں نا، ریت پر لٹا دیا، کسی کو کوئلوں پر لٹا دیا، یہ غریب مسلمانوں کے ساتھ ہونا تھا۔ امیر مسلمانوں کو یا جو اونچے خاندان کے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان کے ساتھ دوسرے لوگ یہ حرکت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہاں پر قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ عقیدہ دوسرے نمبر پہ ہوتا تھا، قبیلہ پہلے نمبر پہ ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے نبی الاسلام کی پشت پر بنو ہاشم کھڑے ہوئے تھے۔ ایون جب ہجرت مدینہ ہوئی ہے تو حضرت عباس نے ہینڈ اوور کیا تھا نبی الاسلام کو ان کے انصار مدینہ کے پوری گارنٹیوں کے ساتھ، حالانکہ حضرت عباس خود مسلمان نہیں تھے، لیکن ابو طالب کے بعد وہ ڈومیننٹ تھے بنو ہاشم کے اعتبار سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے کے جاؤ، ورنہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو قبیلہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اگرچہ وہ دوسرا مذہب بھی کوئی اختیار کر لے وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہ کوئی پٹائی ہوتی تھی تو وہ ہوتی تھی غلاموں کی، یا زیادہ سے زیادہ اس قبیلے کے اپنے لوگوں میں سے کوئی، یعنی اگر کوئی سگا باپ ہے، کسی کا سگا بھائی ہے، چچا ہے، وہ پٹائی کر دے کسی کو ایمان لانے پہ تو کر دے، دوسرے کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اس کو ہاتھ بھی لگائے، کیونکہ پھر ان کی وہ حمیت قبائلی سسٹم والی جاگ اٹھتی تھی۔ یہ ان کے اندر ایک پازیٹیو چیز بھی تھی، نیگیٹو بھی تھی۔ تو یہ وہ آیات ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 آنورڈ۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے اہل ایمان لبیک کہا کرو، قبول کیا کرو اللہ اور اس کے رسول کو جب وہ تمہیں پکارے، لما یحییکم، اس بات کی طرف جس کے ذریعے وہ تمہیں زندگی دے دے،
آخرت کی زندگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے اوپر، ہمیشہ کی زندگی تمہارا مقدر ہونے والی ہے، لبیک کہا کرو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود حائل ہو جاتا ہے انسان اور اس کے دل کے ارادوں کے درمیان۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو اگر جلال آ جائے تو اللہ تعالیٰ انسان اور اس کے دل کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے حق بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ ہاں، اسی لیے کہا گیا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ یہ دعا کرنے کا کہا گیا ہے، اہل ایمان کی روش ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے، یہ سمجھانے کے لیے، چاہے تو ادھر پلٹ دے چاہے تو ادھر پلٹ دے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ تمہیں بے شک اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، اس آزمائش سے، یا عذاب کی شکل بھی کوئی اللہ کی ہو سکتی ہے، جو خالصتاً ان لوگوں کے اوپر نہیں آئے گا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، نہیں، بلکہ سب کو گھیر لے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ ترمذی کی حدیث ہے نا کہ نبی علیہ السلام نے امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے حوالے سے فرمایا کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، ورنہ جب اللہ کا عذاب آئے گا نا وہ پھر یہ نہیں دیکھے گا کہ کون حکم دیتے تھے کون نہیں دیتے تھے، وہ سب پر آئے گا، لیکن وہ دنیا کا عذاب ہے، دنیا کی تکلیف ہے۔ آخرت میں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ حق کی بات کرنے والے اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے گا۔ یہ دنیا میں کہ ساتھ اہل ایمان کا بھی رگڑا نکل جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، جب یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر سب کو گرفت میں لے لیتے ہیں۔ ایک ایکسیپشن ہے کہ کافروں کے اگینسٹ جب مسلمان ہوتے ہیں نا پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور پیغمبروں کو نجات دیتے ہیں۔ یہ اسپیسیفکلی اہل ایمان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ ایمان قبول کرنے کے بعد بھی غداری کرو گے نا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو پھر جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی نا تو پھر جو مخلص ساتھی ہیں نا وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں، آپ سمجھ رہے؟ کافر اور مسلمانوں کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو بچا لیتا ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر جب گروپنگ ہو جائے نا تو جو مسلمان اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا وبال اہل ایمان کے اوپر بھی پڑ جاتا ہے، جس کا سب سے واضح ثبوت غزوہ احد دیکھ لیں۔ نافرمانی تو ان 35 لوگوں نے کی تھی نا، 50 تھے نا تیر انداز، 15 کھڑے رہے، 35 نے وہ درہ چھوڑ دیا۔ بخاری کے الفاظ تھے کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشیں چیل اور کوے اٹھا رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں حکم نہ دوں۔ اس سے زیادہ تو اللہ کے نبی سمجھا ہی نہیں سکتے تھے نا، اس سے زیادہ سخت الفاظ کیا ہو سکتے کہ ہماری لاشیں بھی اٹھا رہے ہو نا چیل کوے، تو تم نے ہماری لاشوں کو بھی بچانے کے لیے یہ کوشش نہیں کرنی کہ لاشیں ہم بچا لیں، تب بھی ہم نے درہ تم نے نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے تعویل کر لی، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو شکست ہوتی تبھی لاشیں پڑی ہوئی، اب تو ہم جیت گئے۔ تو مال غنیمت سمیٹنے کے لیے اتر آئے، اور خالد بن ولید کافروں کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے منظر دیکھ لیا کیونکہ وہ کیولری کے ہیڈ تھے، گھوڑ سوار والا جو قافلہ ہے، وہ رکے ہی اسی درے کی وجہ سے تھے کیونکہ وہ درہ اونچائی پہ تھا، پیچھے سے اگر حملہ کرتے تو 50 لوگوں کے تیروں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا قافلہ۔ انہوں نے کہا اب یہ 15 رہ گئے، تیر چلائیں گے بھی نا تو میرے پاس اتنے بندے ہیں کہ کچھ مارے جائیں گے کچھ پہنچ جائیں گے۔ پیچھے سے آگے حملہ کیا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، خود نبی علیہ السلام کے دان مبارک شہید ہو گئے، آپ کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی کیونکہ اتنا خون آپ کا لاس ہوا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور وہ آیات نازل ہوئی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسول۔ رسول اللہ دنیا میں موجود ہے، چند ساتھیوں کی نافرمانی کے سبب وہ آزمائش ساروں پر آئی، اور سب سے بڑھ کر نبی علیہ السلام کے اوپر۔ اگر کوئی اس میں زخمی نہیں بھی ہوا
تو نبی علیہ السلام کی شہادت کی خبر کا مشہور ہو جانا، اس سے بڑا مسلمانوں کے اوپر اور کون سا صدمہ ہو سکتا تھا؟ اس صدمے سے تو ساروں کو گزرنا پڑا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان لو، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں سخت ہے۔ اے تسی یہ لے کے بیٹھے ہو 70 ماؤں سے، اے دیکھ لو، وہ تو اتنا سخت ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تم میں بھی چند لوگوں نے بھی ہینکی پھینکی کی نا، سارے گیڑے چاہ جان گے جے۔ ہونا تو چاہیے کہ ایک کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ساروں کو چھوڑ دے۔ آپ نے تو یہ کنسپٹ پڑھا ہوا ہے، ادھر یہ ہے کہ چند لوگوں کی ہینکی پھینکی سے سارے رگڑے میں آ جائیں گے۔ یہ بالکل الٹ بات ہے۔ اس لیے تو ہم کہتے تھے نا بھائی، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا فرق ہے، یہ کتابی بات ہو رہی ہے۔ وَاذْكُرُوا، اب وہ اسپیسیفکلی وہ آیات آ گئی ہیں جو پاکستان کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے فٹ کی تھی۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو وہ وقت، اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تعداد میں بڑے تھوڑے تھے مکے میں، ٹھیک ہے، اور کمزور بھی تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ ظاہر مشرکین عرب کی تعداد زیادہ تھی، چند گنتی کے مسلمان تھے، 125 ہوئے تھے ٹوٹل 13 سالہ مکی دور کے اندر۔ پھر اللہ نے تمہیں پناہ دی، یعنی ہجرت مدینہ ہوگی، تمہیں ایک آلٹرنیٹو بیس مل گئی۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اس نے اپنی طرف سے تمہاری مدد فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو۔ بالکل یہی کیس مسلمانوں کا بھی تھا۔ 80% نان مسلم تھے سب کانٹیننٹ میں، 20% مسلمان تھے۔ ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ انگریز اگر سب کانٹیننٹ چھوڑ کر چلے گئے تو ہندوؤں کی تعداد 4 گنا ہے مسلمانوں سے، ہر چیز پہ یہ قبضہ کر لیں گے۔ پڑھے لکھے بھی وہ زیادہ تھے، اور ڈیموکریٹک ویلیوز تو پھر یہی ہے کہ میجورٹی اتھارٹی ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں نے 2 قومی نظریے کے تحت اپنا ملک الگ کیا کہ ہم تو ان کے رگڑے میں آ جائیں گے، کیونکہ ہم تو تعداد میں کم ہے، کمزور بھی تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں پناہ دی، مدد فرمائی، اور اپنی طرف سے پاکیزہ رزق دیا۔ سب سے بڑا رزق پاکستان دیا، ایک آزاد ملک دیا جس کے ذریعے ہم ایک اچھی زندگی گزار سکیں، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو ہم اس بنیاد پہ جو ملک حاصل کیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن بھی کرتے، جو ہم نے کوئی نہیں کی، تو پھر اس پہ اگلا فتویٰ سنے۔ وہاں پر تو یہ تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ مکے سے نکال کے میں نے تمہیں یہاں پہ امن میں کیا، یعنی وہاں تو ڈر لگا رہتا تھا، حرم میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھی کیونکہ حملہ نہ کر دے۔ اب یہاں تو تمہاری اپنی مسجد نبوی ہے، جب دل کرے نماز پڑھو سکون کے ساتھ، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، لا تخونوا اللہ والرسول، مت خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ اپنی امانتوں کے اندر خیانت کرو حالانکہ تم جانتے ہو۔ تم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہوئے ہیں، پہلے تو لوگ وعدہ بڑا اچھا کرتے ہیں نا، اس کے بعد جب وہ ریسورسز ملتے ہیں، کتنے لوگ ہیں پولیٹیکل لیڈرز بھی، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں اوپر آنے دیں، دیکھیں انشاءاللہ ہم سب کو سیدھا کر دیں گے۔ سب کو کیا سیدھا ہوتا ہے؟ سارے ٹیڑے اپنے ساتھ لگا کے خود سب زیادہ ٹیڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا دیکھنا، اب خیانت نہیں کرنی۔ تم وہاں کہتے تھے نا کہ ہمیں ذرا آزادی ملے، ہماری بھی کوئی سرزمین ہو، تو دیکھو ہم نے مدینہ تمہیں دیا ہے۔ اب جہاد کا وقت آئے تو ہمارے نبی کے ساتھ خیانت نہ کرنا، اور ہمارے کیس میں بھی کہ پاکستان لے تو لیا، تو اب اللہ رسول کے ساتھ خیانت نہ کرنا، جس مقصد کے تحت لیا تھا دعائیں مانگ کے وہ مقصد پورا کرنا کوئی نہیں کیا۔ وَاعْلَمُوا، اور خوب جان لو، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اصل چیز یہی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ فتنہ پنجابی والا نہیں ہے، یہ عربی والا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے، مال کے ذریعے اور اولاد کے ذریعے۔ یہ نہیں ہے کہ مال ختم کر دینا ہے اور اولاد قتل کر دینی ہے، نہیں، مال اور اولاد، مال انسان کی ضرورت ہے، رزق حلال کمانا ضروری ہے، اولاد انسان کی ضرورت ہے، نعمت ہے۔ اگر یہ
قرآن و سنت کے مطابق چلے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کو خوش کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز گنوا دی جائے اور مال کی محبت میں انسان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری کرے. اس لیے کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. جب آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مال اور اولاد کے ذریعے انسان کو آزماتا ہے. کتنے لوگ ہیں وہ مال کی محبت میں یا اولاد کی محبت میں دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. یعنی جو حرام خوریاں کر رہے ہیں، بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کچھ وہ حرکت کر رہے ہیں آخرت کے اعتبار سے تو اپنے پیٹ میں بھی دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں حرام کما کے ان کے پیٹ میں بھی. تو یہ تو آزمائش ہے. تو یہ نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ خیانت کر دو. اس زمانے میں بھی یونیورسل ٹروتھ تھا، آج بھی یونیورسل ٹروتھ ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. یعنی دنیا میں اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف کاٹنی بھی پڑی تو آخرت کا اجر تو باقی ہے. وہ اجر ایسا ہے جو نہ کم ہوگا اور نہ ختم ہوگا. اور دنیا آخرت کے مقابلے میں حقیر بھی ہے اور ختم بھی ہو جانے والی. دنیا سونا بھی ہوتی نا اور آخرت مٹی بھی ہوتی، تب بھی آخرت کی تگ و دو ہونی چاہیے تھی، وہ ہمیشہ رہنے والی. لیکن یہاں تو بالکل الٹ ہے. دنیا جو ہے وہ حقیر ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ کی نعمتیں انسان کا مقدر ہونے والی ہیں اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنے کے سبب. تو انسان کو اس طرف جانا چاہیے. یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلی میں فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات ہے جو پچھلے صحائف میں تھی. صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے موسیٰ علیہ السلام کے صحائف ہیں یا ابراہیم علیہ السلام کے، تمام الہامی کتابوں کی دعوت کا خلاصہ قرآن میں یہی بیان ہوا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. لیکن اس سے رہبانیت بھی اختیار نہیں کرنی. دنیا آپ کا ٹیسٹ ہے، یہ امتحان گاہ ہے. اس سے آپ بھاگ کے جنگلوں میں نہیں جا سکتے کہ کوئی شخص کہ میں بیوی بچوں ماں باپ کو چھوڑ کر بس اللہ اللہ کروں تو آپ فیل ہوگے. یہ تو اسی طریقے سے کہ آپ کمرہ امتحان سے خالی پیپر دے کے بھاگ جائیں تو کوئی پاس ہوگا نہیں. پاس ہونے کے لیے اس کمرہ امتحان میں بیٹھ کے یہ جو پیپر ہے اسے حل کرنا ہے. یہ آپ کے پاس پیپر آیا ہے کہ آپ نے ماں باپ بیوی بچوں کے حقوق پورے کرنے ہیں، ان کے درمیان توازن رکھنا ہے. حلال کماتے وقت جو تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے حرام سے بچنے کے لیے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے. ان ٹیسٹوں سے آپ گزریں گے ہی نہیں اور جنگلوں میں آپ نکل جائیں اور پتے باندھ رہے اپنے جسم کے اوپر اور آپ کے میں اللہ اللہ کروں گا تو کنفرم فیل. چونکہ دنیا تو آپ کی امتحان گاہ تھی، اس کو چھوڑ کے تو آپ نہیں جا سکتے. خالی پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے اور خراب پیپر بھی نہیں دے کے جا سکتے. پیپر دینا ہے، صحیح دینا ہے تو کامیاب ہو جائیں گے. یہ ہے اصل چیز. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.